اللہ رب العالمین نے جو زندگی انسانوں کو عطا کی ہے، یہ اس کی بہت بڑی نعمت، اس کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ انسان اس زندگی کا امین ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کی حفاظت کرے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جو زندگی اسے ملی ہے یہ اس کا مالک ہے، اور وہ جب چاہے اس زندگی کو ختم کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ بہت ہی غلط نظریہ ہے۔ ایک موقع پر ابو درداء رضی اللہ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ وہ اس قدر عبادت گزار تھے کہ دن کو روزہ رہتے، رات تمام ٹہر کر عبادت کیا کرتے، سوتے نہیں تھے، نہ بیوی کو ٹائم دیتے تھے۔ تو جب ان کے گھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مہمان بن کر گئے اور جب ان کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے پہلے تو کیا کیا کہ کھانے کے لیے بیٹھے، اور جب ابو درداء رضی اللہ عنہ کھانے پر نہ آ رہے تھے تو کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو نفل روزہ تھا، توڑ کر ان کو کھانے لگائے۔ پھر جب رات کا وقت آیا، وہ ٹہر کر عبادت کرنے لگ گئے، تو انہوں نے کہا تم جب تک نہیں سو گے میں بھی نہیں سوں گا۔ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بات انہیں بتائی گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا۔ سچ یہ تھا کہ تم پر تمہاری اپنی جان کا بھی حق ہے، تمہاری اپنی آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ تم جس قدر چاہو اس کو تپا نہیں سکتے، تمہیں آرام بھی کرنا چاہیے۔ ٹہر ٹہر کر اپنے پیر درد کر لینا، بغیر سوئے کے اپنی آنکھوں کو درد کروا لینا، یہ تمام چیزیں اپنے جسم کو تکلیف پہنچانے کی، یہ تم جو کر رہے ہو غلط ہے۔ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تم اپنے جسم کے، تم اپنی زندگی کے امین و محافظ ہو۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہ تم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ بے شک اللہ رب العالمین تم پر بڑا مہربان ہے، اور جو کوئی یہ کرے ظلم کے طور پر تو اللہ رب العالمین عنقریب انہیں جہنم میں ڈال دے گا، اور یہ کام اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان۔ اور ایک آیت میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ اللہ رب العالمین جو پیغام دے رہے ہیں انسانوں کو کہ تم اپنی جانوں کے خود مالک نہیں ہو، یہ تو اللہ رب العالمین کی عطا کردہ چیز ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، کسی مردے کو زندہ آج تک بھی وہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو راز ہے کہ انسان کی زندگی کیا چیز ہے، اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انمول جیسی جو نعمت ہے زندگی، یہ بندوں کو عطا کر رکھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے متعلق جو اپنے جانوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں فرمایا الکبائر، کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور جان لینا، والیمین الغموس، اور جھوٹی گواہی دینا عمدن۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا۔ اپنی جان لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت ہی کبیرہ گناہ ہے، جس طرح کہ شرک بڑا کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی جتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے اسی طرح یہ بھی گناہ ہے۔ دیکھیے کہ جان لینا تو بہت دور کی بات ہے، جان جانے کے لیے دعا کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ تم اپنی موت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچی ہو اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو کر اسے موت کی تمنا جب وہ کر رہا ہے تو تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی، اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے۔ تو اس طرح کے الفاظ کہنا چاہیے۔ موت کو بھی دعا میں مانگ نہیں سکتے،
مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے، میں تنگ آ گیا ہوں، یہ دنیا میرے لیے نہیں بنی ہے، یہاں کے لوگ بڑے ہی خراب ہیں، مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے موت دے دے۔ تو اے اللہ مجھے موت دے دے، اس طرح کی دعا ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ دعا کے اندر موت مانگنے سے جب منع کر دیا گیا ہے تو ڈائریکٹ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے سے تو کبیرہ گناہ شمار کیا۔ انسان کی زندگی خود اپنی نہیں، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا، اتنے الزامات لگائے گئے۔ بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ آپ امام الدنیا فی الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، بہت بڑے محدث، انہوں نے حدیث کی حفاظت میں اپنی عمر لگا دی، اس کی حفاظت ان کے اوپر نکیر نہ آئے، اس لیے انہوں نے بہت بڑے بڑے کام، انوکھے کام کیے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن ہوا یہ کہ ان کے حاسدین پیدا ہو گئے۔ وہ سنت اور حدیث کے محافظ تھے تو گمراہ فرقے، بدعتی وغیرہ لوگوں نے ان پر الزام تراشا کرنے لگے، اور اس وقت بادشاہوں سے زیادہ علماء حدیث کو جو ہے عزت دی جاتی تھی، اتنا وقار تھا، تو بادشاہ بھی ان کے خلاف ہو گئے، اگینسٹ ہو گئے حسد کی وجہ سے، اور طرح طرح کی چالیں چلنے لگے، بدنام کرنے لگے۔ تو انہوں نے اپنی جان نہیں لی بلکہ کہا اللہم ان الارض قد ضاقت علی بما رحبت فاقبضنی الیک، اے اللہ یہ دنیا باوجود اپنی کشادگی کے مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اپنے پاس بلا لے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، ایک مہینہ نہیں گزرا کہ عید الفطر کی رات یعنی کہ چاند رات کو آپ انتقال کر گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الامتحان ہے، دار الراحہ نہیں ہے، یہاں آرام کی جگہ نہیں ہے، دنیا آسائش کی جگہ نہیں ہے، دنیا یہ دنیا امتحان کی جگہ۔ یہاں آزمائشیں تو ضرور آئیں گی، آزمایا جائے گا، لوگ بہتان لگائیں گے، لوگ ستائیں گے، بہت کچھ کریں گے، یہ دارالامتحان ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ یہاں پر ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ جس قدر ایمان ہوگا اس قدر بڑا امتحان ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی بڑے آزمائے گئے ہیں، لیکن کسی نے موت کی تمنا نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے۔ جو اس دار الامتحان میں کامیاب ہوگا اس کو جو ہے آخرت میں دار الراحہ، دار السلام، اطمینان اور آرام کی زندگی ان کو نصیب ہوگی۔ ایک شاعر نے کہا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مرنے سے یہ تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے احادیث کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اپنے آپ کی جان لیا ہے اسی طریقے سے اس کو عذاب ہوتا رہے گا، کیونکہ خودکشی کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ خودکشی کرنے والے شخص کو اس طرح کی سزا دی جائے گی جس طرح اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے گرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم کی آگ میں زہر ہاتھ میں پکڑ کر اسے ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ہمیشہ وہ اسے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ تو یہ ہمیشہ کا عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی پل بھر میں ہم اپنے آپ کو مار لیں گے، پل بھر میں جو ہے یہ تکلیف برداشت کر لیں گے اور ختم ہو جائیں گے، نہیں، یہ جو پل بھر کی جو تکلیف جو تم سمجھ رہے ہو یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، یہی سزا ہمیشہ ہمیشہ اس کو دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے بخاری و مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا اسے قیامت کے روز اسی کا عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص زخمی تھا۔ اب یہاں پر وضاحت کی جا رہی ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے کتنی بڑی محرومی حاصل ہوگی، بتایا جا رہا ہے ایک شخص زخمی تھا اور وہ اسے برداشت نہ کر سکا تو اس نے چھری لے کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انگلیاں کاٹ لی اور خون بہنے کی وجہ سے مر گیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے اپنی جان کے ساتھ جلدی کی ہے، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ رب العالمین زندگی دیا، اللہ تعالیٰ موت دینے والا ہے، یہ حق اللہ رب العالمین کا ہے کہ وہ جب چاہے زندگی کو لے، یہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو قانون بنایا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ ایک لمحہ جلدی نہ ایک لمحہ تاخیر کے بغیر موت آنے والی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ کسی کو زندگی دے، کسی کو موت دے۔ اگر بندہ اپنے ہاتھ سے اپنی جان لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنی جان کے ساتھ جلدی کی ہے، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ ایک روایت ہے، یہ بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے کہ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جنگ خیبر کے موقع پر ایسا ہوا، یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ غزوہ کیے، تو شام ہوئی تو اللہ کے رسول چلے گئے اپنے خیمے میں، یہودی چلے گئے اپنے خیمے میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک ایسا شخص تھا جو اتنی دلیری اور بہادر اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ جب کبھی کوئی یہودی نظر آ جاتا تو وہ اس کا پیچھا کرتا اور اس کو ختم کرنے تک اس کو نہیں چھوڑتا، اتنی بہادری سے وہ لڑ رہے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجلس میں کہ ہمارے اندر ایسا کوئی نہیں ہے جو اس بہادری سے لڑا ہو، سب سے بہادری سے لڑنے والا شخص ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جہنمی۔ اب صحابہ پر یہ بات بہت شاخ گزری، تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے سب کے ذمے سے کہا کہ میں اس شخص کے نگرانی کروں گا۔ اب وہ صبح ہوئی تو وہ شخص ان کے پیچھے پیچھے ہونے لگے، جب وہ ٹہرتے یہ بھی ٹہر جاتے، جب وہ جاتے دوڑتے وہ بھی دوڑتے، تو ہر مومنٹ پہ یہ نظر رکھنے لگے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شدید زخمی ہو گئے، وہ جو بہادری سے لڑ رہا تھا شخص وہ شدید زخمی ہو گیا، اور اس تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے کیا کیا، تلوار کو رکھا، اس کی نوک پہ اپنے سینے کو ڈال دیا اور خودکشی کر لی۔ تو یہ جو مومنٹ پہ نظر رکھ رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو کہا کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، میں نے ان پر نظر رکھی تھی، انہوں نے تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے اس طرح کا کام کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان زندگی بھر جنت والوں کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے، اسی طرح دوسرا شخص زندگی بھر اہل دوزخ کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ زندگی بھر یعنی کہ جہاد جیسے مرحلے میں بھی وہ شریک رہے، لیکن آخر میں وہ کام کیا عمل کیے؟ جہنمی والا عمل کر دیے۔ تو یہ جو خودکشی کرنا ہے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ یہ ہم عمومی طور سے بول سکتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے جو بھی خودکشی کرے، لیکن ایک خاص آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے خودکشی کی اب یہ جہنمی ہے، اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ کسی خاص شخص کو انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص جہنمی ہے، اسی طرح یہ شخص جنتی، اس طرح نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ ایک حدیث میں منع کیا گیا، کون ہوتا ہے جو میرے اس بندے کو جہنمی کہہ رہا ہے، میں تجھ کو جہنم میں ڈالوں گا اور اس کو جنت میں ڈالوں گا۔ تو پرٹیکولر کسی خاص آدمی کو انگلی اٹھا کر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جہنمی ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا عمل کرنے والے شخص کو کہا گیا ہے کہ وہ جہنمی ہے، عمومی طور سے کہا جا سکتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خودکشی کرنے والے شخص کی جب میت آتی تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھتے، منع کر دیتے، تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمل کی قباحت بتانے کے لیے اور دوسروں کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ دیکھو اگر تم کرو گے تو تمہاری کوئی وقت کوئی احترام نہیں باقی رہ جائے گا، یہ قبیح عمل ہے جو تم کر رہے ہو، اس لیے جو امام ہے وہ ایسے لوگوں کی امامت نہیں کرے گا جو خودکشی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول منع کر دیے اور کہا باقی کے لوگ پڑھ لیں۔ یہ تنبیہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے اپنے آپ کو تیر کے ساتھ قتل کر لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ البتہ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں کیونکہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں جب کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا، اسلام سے خارج نہیں ہوتا،
اسی لیے اس کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ وہ محتاج ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں۔ اور ایک جو پرابلم ہوتی ہے خودکشی کرنے والے کی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے ہی، لیکن ایک ساتھ میں وہ کیا کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کو جو ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ گھر والے کتنے دکھی ہو جائیں گے، اس کے بارے میں بھی سوچیں تو بہت سے لوگ رک سکتے ہیں خودکشی کرنے سے۔ وہ سوچیں کہ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں تکلیفوں کے ساتھ رکھا اور جنم دیا تکلیفوں کے ساتھ، اور ماں باپ مل کر ایک گھر مل کر بچپن سے بڑے ہونے تک اس کو پالا، ایک ایک رات اتنی کٹھن ہوئی سے گزاری، اس کو کھلایا پلایا اتنی محنت و مشقت سے اور بڑا کیا، یہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ بڑا ہوتے ہی شعور میں آتے ہی اپنی جان لے لے، اور ان کی اتنی ساری برسوں کی محنت پہ پانی پھیر دے۔ ایک محبت ہوتی ہے، فیملی محبت کرتی ہے، تو یہ محبت کا بدلہ وہ اس طرح نہ دے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جو ہے بہانا شروع کر دے۔ تو یہ بہت بڑا، وہ اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہے بلکہ ساتھ میں اپنی فیملی والوں پر بھی ظلم کر رہا ہے جو خودکشی کر رہا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ بن رہا ہے، جنہوں نے اتنے برسوں اس کی پرورش اور پرداخت میں محنت کی۔ اگر یہ سوچے وہ رک سکتا ہے خودکشی سے، تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ آج کل فیشن ہو گیا ہے کہ جو چاہے اپنی زندگی لے رہا ہے اور ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بتا رہا ہے کہ ہم زندگی میں نامور نہیں ہو سکے تو کیا ہوا، اس عمل مرنے کے بعد ہم نامور ہو جائیں گے، ساری دنیا میں ہماری نیوز چلائی جائے گی، فوٹو نشر کی جائے گی، ہمارا نام ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اپنی جان فیشن کے طور پہ لے رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور دنیا کو بتا رہے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کر لیا۔ یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط حرکت ہے، لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے، صحیح اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان کی حالت میں خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔